السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کی ویڈیو بہت اہم اور انتہائی پس پردہ معاملات کے حوالے سے بہت ہی اہم اور بہت ہی معلوماتی ہے۔ آپ سے میری گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو آپ پوری دیکھیں تاکہ آپ کو ساری صورتحال سمجھ میں آئے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ پاکستان اور آپ کے مستقبل کے حوالے سے اہم ایشوز اس کے اندر ہم کوشش کریں گے ڈسکس کرنا۔ شروع کرتے ہیں افغانستان سے۔ افغانستان کی عبوری حکومت آپ کو پتہ ہے کہ بن چکی ہے، 35 رکنی کابینہ ہے اس کے اندر، جو کہ فوری طور پر بنائی گئی ہے۔ گو کہ کہا گیا تھا کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، یہ کہا گیا تھا کئی لوگوں کی طرف سے، لیکن انکلوسیو گورنمنٹ بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اس میں ایک یہ تھا کہ جو دوسرے تاجک ہیں اور جو ہزارہ برادریز ہیں، ان کے معاملات ان کے لوگوں کو بھی لینا ہے، اس پہ ابھی مشاورت چل رہی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہے۔ لیکن چونکہ جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ طالبان کے حوالے سے صرف افغانستان کے اندر طالبان کا ہی ایشو نہیں ہے، بلکہ باقی جو غیر ملکی طاقتیں ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے وہاں پر۔ اس وجہ سے بھی وہاں پہ تھوڑے سے معاملات جو ہے ڈیلے ہو رہے تھے، لیکن ضروری تھا کہ کوئی نہ کوئی ایک عبوری ایسا سیٹ اپ ہو یا کوئی تو ہو جس سے کوئی بات کی جا سکے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بھی وزیر خارجہ یا کوئی بھی وزیر داخلہ اگر کوئی بات کرے تو کس سے جا کے کرے؟ مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک گروپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دے۔ تو لوگ معاملات کی اور چیزوں کی ایتھنٹیفیکیشن کو کنفرم کرنے کے لیے ایک عبوری سیٹ اپ بنایا گیا ہے۔ اچھا، اس سیٹ اپ کے اندر باقی ساری چیزیں میں آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں۔ ملا یعقوب کے جو بیٹے ہیں ملا عمر صاحب، ان کو سب سے زیادہ اس کے اندر اہم عہدہ ملا ہے، اور جو زیادہ جو اس کے اندر سٹیک ہے وہ ہے حقانی ٹرائب کا۔ اور حقانی ٹرائب کا اس لیے کیا گیا ہے کہ حقانی ٹرائب وہاں پر سب سے زیادہ پاورفل ہے، اور ایک اس کی وجہ یہ جو لوگ جو پاکستان مخالف لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اصل میں حقانی ٹرائب کو اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کا حامی گروپ ہے یا پاکستان کی سرپرستی میں، یہ ٹوٹل اور بالکل بیس لیس بات ہے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ میں بہت ساری چیزوں کو جانتا ہوں، بہت سارے معاملات میں آج سے 10-20 سال پہلے انوالو بھی رہا ہوں۔ پاکستان کا اس میں کوئی شک نہیں کہ حقانی ٹرائب کے ساتھ تعلق تھا، کوڑا خٹک کے حوالے سے بہت اچھا تعلق تھا۔ مولانا جو صاحب تھے اور وہاں کے جو سینئر جو لوگ تھے ان کا آنا جانا رہتا تھا، لیکن اصل میں پھر وہی بات آتی ہے کہ پاکستان کا جو انٹرسٹ تھا وہ کسی بھی حوالے سے کوئی مذہبی انٹرسٹ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں تھا، صرف اور صرف وہ ایک جیو پولیٹیکل یا ایک سرحد کے حساب سے کہ پاکستان کے ساتھ جو سرحد افغانستان کی ملتی ہے وہاں پہ پاکستان کی پہلے بھی لالچ تھی اور آج بھی لالچ ہے کہ ہماری جو سرحد ہے نا وہ محفوظ رہے۔ خیر، تو اصل میں مسئلہ یہ اس وجہ سے یہ ان کو حقانی ٹرائب کو دیا گیا۔ اچھا، پھر آپ کو یہ ذہن میں سوال ہوگا کہ بھئی حقانی ٹرائب اس لیے کہ حقانی ٹرائب طاقتور ہے اور وہاں پہ وارڈ لارڈز ہیں، مختلف گروپس ہیں، تو وہاں پہ آپ کو ہوتا ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی ڈیموکریٹک یا کوئی ایسی ایشو تو ہے نہیں یا کوئی شخصیات تو نہیں ہے، وہاں پہ مذہبی رجحان ہے اور وہ پاورفل ہے گروپ، تو اس لیے وہ ایک پاورفل اور طاقتور گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپس کے ساتھ کم از کم نیگوشیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے اگر جب تک آپ خود کمزور ہوں گے تو آپ نیگوشیشن کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ تو بنیادی طور پر حقانی ٹرائب کو غالباً انہوں نے اس لیے ایک زیادہ اسٹیک دیا ہے۔ اچھا، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ افغان حکومت کو تسلیم کرنے کی بات ہے۔ ہم نے تو اپنے تئیں جہاں ہمارے معاملات ہیں، جہاں ہماری اپروچ ہے، ہم نے تو ان کو کہا ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے آپ کوشش کریں کہ ان کو تسلیم کریں، تاکہ تسلیم کرنے کے ساتھ یہ ہے کہ ایک جو ایک آسانی پیدا ہو سکتی ہے طالبان کو، طالبان حکومت کو، کیونکہ چین تو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ یہ بات ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چین تسلیم کرنے جا رہا ہے اور چین کسی وقت بھی تسلیم کر لے گا، لیکن اگر پاکستان تسلیم کر لیتا تو بہتر ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان طالبان کو تسلیم نہ کرے، اور پاکستان پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اور دباؤ کیسے بڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف، اور جو ISI کے چیف جو گئے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پر ان کے خلاف وہ مظاہرے کیے گئے۔ کل بھی میں نے معلومات لی، آج بھی کافی میں نے جو میرے پاس جو ہمارے ای میلز کے ذریعے اور جو ہمارے جو رابطے ہوتے ہیں اور بھی ہمارے جو سورسز ہیں، کچھ خط و کتابت اور کچھ دوسرے معاملات، کچھ ورچوئل میٹنگز، افغانستان سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بھارت نے پورا فوکس کیا ہوا ہے اس وقت پاکستان اور طالبان مخالفت کے اوپر۔ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ طالبان کی جو حکومت آئی ہے اس کو بنانے کے اندر، یا اس کو جو بھی وہاں پر آیا ہے سیٹ اپ، اس کو بنانے کے اندر
یہ بتایا جائے کہ یہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ افغانستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی ISI اور پاکستان نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے، اور پاکستان جو ہے اب افغانستان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے طالبان کے ذریعے قبضہ کر رہا ہے، اور پاکستان کی جو انتہا پسند سوچ تھی جس کا کہ امریکہ بھی الزام دیتا رہا ہے، وہ سوچ اب جو ہے پاکستان اور افغانستان کے اوپر آ رہی ہے۔ اور پہلے تو پاکستان ایک اکیلا ملک تھا، اب پاکستان اور افغانستان دو ممالک ہو جائیں گے، تو خطے کے اندر جو ہے خطے کو دہشت گردی کا اور کیا کہتے ہیں پرتشدد کارروائیوں کا بڑا خوف ہے۔ یہ بات سمجھنے والی بات ہے کہ کس طریقے سے یہ سازش بھارت پاکستان کی طرف کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے اندر بدقسمتی سے فرانس پورا بیک کر رہا ہے، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو امریکہ کا ہے کردار، امریکہ پسے پردہ تو دیکھنے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، کوشش کر رہا ہے، بلنکن بھی آ رہے ہیں، کل وہاں پرسوں پہنچیں گے بھی، لیکن ایک طرف تو وہ ظاہری طور پر دنیا کو ہی بتا رہا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ چاہتے ہیں، افغانستان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں، اس طرح کریں، یہ آپ کی پوزیشن ہونی چاہیے، ہیومن رائٹس کا معاملہ ہونا چاہیے، وومنز رائٹ کا مسئلہ ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف وہ روڑے بھی اٹکا رہا ہے۔ اب جو امداد جو ملتی تھی افغان طالبان کو، جو پہلے تو دیکھیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس میں کہا تھا کہ افغان جو ہے حکومت، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم امدادی سرگرمیاں جو ہیں، جو امدادی معاملات ہیں، ان کو ہم ان NGOs کے ذریعے چلائیں گے جو مغرب کی اور امریکہ کی ہیں، ہم طالبان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ ہم نے کہا چلو بھائی اچھی بات ہے، ہم نے بھی کہا بڑی اچھی بات ہے ایک بطور تجزیہ نگار کہ بھائی کام ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی کرے، اچھا کام ہے، امدادی سرگرمیاں کوئی بھی کرے، لیکن اب یہ آیا ہے کہ امریکہ نے ان کو بھی کام کرنے سے روک دیا، تو اب یہ دیکھیں کہ مکمل دوہرا معیار ہے ان کا۔ اچھا، دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ سراج حقانی کا نام، میں بار بار جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں میں ان کو بار بار آپ کے سامنے یہ کہتا رہا ہوں کہ سراج حقانی کا نام آپ اور دوسرے لوگوں کا نام بلیک لسٹ سے نکالیں۔ اب یہ کتنی مزے کا خیز بات ہے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ سراج حقانی صاحب اس وقت جو حقانی گروپ ہے وہ افغانستان کی عبوری حکومت کے اندر ایک بہت بڑے سیٹ اپ کے اندر ان کو ایک مطلب اسٹیک ہولڈر ہیں، اور ان کا نام جو ہے ابھی تک FBI کی فہرست کے اندر شامل ہے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے، کتنا دوہرا معیار ہے ان کا کہ ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ شخص بلیک لسٹ ہے، وہ ٹیررسٹ ہے، اور پومپیو نے اس سے بیٹھ کے وہاں دوحہ میں بات کی، اور اس کے بعد بھی سارے دوحہ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں انہی کے جو نامینیٹ کیے ہوئے لوگ ہیں یا ان کے جو منظور کردہ شخصیات ہیں ان کے ساتھ امریکہ اسٹیل اور بلنکن صاحب اور زلمے خلیل صاحب ملاقاتیں کرتے رہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا جو مجھے پڑھتے ہیں، میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ امریکہ کی جو لسٹ ہے نا دہشت گردی، یہ بنیادی طور پر سیاسی اور منافقت اور تعصب کی بنیاد پر ہے، یہ کسی وقت بھی کسی کو ڈال سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں FATF کے اوپر اور جو IMF کے اوپر ہم جو سوالیہ نشان لگاتے ہیں نا بنیادی طور پر، وہ اسی لیے لگاتے ہیں، اور یہ میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ خود سمجھیں، آپ کو دیکھیں کہ یہ کیا کردار ہے امریکہ۔ واشنگٹن پوسٹ کے اندر جناب اس کا کالم چھپ رہا ہے، کس کا؟ حقانی صاحب کا، سراج حقانی کا واشنگٹن پوسٹ میں کالم چھپ رہا ہے۔ کیا کسی دہشت گرد کا کالم چھپ سکتا ہے کبھی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہ کہ امریکہ کا دورہ معیار اور پلس مغرب کا دورہ معیار یہاں پہ اب سامنے آ رہا ہے۔ اس سے آج جو صورتحال اب جو بنتی جا رہی ہے، جس پر میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں، اس لیے میں نے آپ سے کہا میری ویڈیو بہت ہے، میں اس کو پورا دیکھیں۔ اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بنیادی طور پر یہ ایک منافقانہ رویہ کر رہے ہیں، اور سب کا اس وقت کردار یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال کو خراب کرتے ہوئے پاکستان کو بھی نشانہ بنایا جائے۔ پنشیر گروپ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنشیر گروپ اور ہزارہ برادری کی جو ہے زیادہ اس میں شیعہ، میں یہاں فقہ کی بات نہیں کرتا، میں تو شیعہ کہتا ہی نہیں، لیکن چونکہ دنیا انہیں شیعہ کہتی ہے، ہم تو مسلمانوں کا گروپ مانتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مذہب کے اندر کبھی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس کا آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اگر مذہب کو اگر سیاست کے لیے استعمال کیا جائے گا تو ہندوستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی پارلیمنٹ میں مسجد اور ایک بھجن کے کمرے کا پھڈا بنا ہوا ہے، تو وہی صورتحال اب یہاں وہ پیدا کی جا رہی ہے۔ پنشیر گروپ کے اندر میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو میزائل وہاں پہ چلائے ہیں وہ پاکستان کی فوج نے نہیں چلائے۔ اگر یاد ہوگا میری ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، میں نے آج سے 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ جس وقت طالبان داخل ہوئے ہیں وہاں پر قندھار کے اندر، اور قندھار میں داخل ہوتے وقت میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ ان کو بہت سارے میزائل جو ہیں بہت ہاتھ لگے ہیں، اور بہت سارے ان کو کیا کہتے ہیں اس میں ڈرونز بھی ملے ہیں، اور ان ڈرونز کو چلانے کی پوری ٹریننگ جو ہے ان کے پاس آلریڈی ہے۔ کس نے دیا وہ میں نہیں بتاؤں گا، یا اور بھی بہت سے ذرائع ہیں ان کے پاس وہ ٹریننگ تھی۔ وہ میزائل اور سارے ڈرون جو ہیں وہ خود طالبان نے چلائے، پاکستانی فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، فرانس بھی کہہ رہا ہے، ساتھ میں مجھے حیرت کی بات ہے کہ ایران نے بھی کہہ دیا۔ مجھے ایران کے اوپر بڑی حیرت ہے کی بات ہے کہ جب بھی کبھی ایران پر اگر برا وقت پڑتا ہے تو ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے پاکستان نے ہمیشہ ایران کے لیے آواز اٹھائی ہے، لیکن جب کبھی بھی اگر کہیں پاکستان کے خلاف کہیں سے پروپیگنڈا اٹھتا ہے تو سب سے پہلا پتھر بھی ایران پھینکتا ہے۔ احمدی نژاد کا بیان جو ہے مجھے سب زیادہ اس کے اوپر افسوس ہے کہ احمدی نژاد صاحب کو ویسے بھی میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، میرے کچھ جب جس وقت وہ پریزیڈنٹ تھے جنرل حمید گل صاحب کے دور میں آپ کو پتا ایک بہت بڑا نام ہے،
اور حسن روحانی صاحب ان لوگوں کے حوالے سے کہ ہمارا کسی زمانے میں ایک بڑی انٹرنیشنل ٹریک 2 چلی تھی، اس زمانے میں ہم بھی کسی جگہ شامل تھے. تو احمدی نژاد صاحب بہت کٹر ہیں، لیکن کبھی پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ سوچ نہیں رکھی. لیکن آج ان کا یہ بیان مجھے دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی ہے احمدی نژاد صاحب کا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان سے اس کی وضاحت طلب کریں گے. نہ صرف طلب کریں گے، چلے یہ تو بات مانی جا سکتی کہ انسان کہہ سکتا ہے بھئی ہمیں آپ کی خبر ملی تھی، پاکستان کے حوالے سے سماج پوچھیں گے، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ٹہران ٹائمز کے اندر کہا کہ پاکستان کو سزا بھگتنی پڑے گی. یہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے آپ کھلی آپ دھمکی دے رہے ہیں. صرف وجہ کیا ہے کہ جو ہزارہ گروپ ہے اور پنشیر گروپ کو ساتھ نہیں لیا. بھائی اگر ساتھ نہیں لیا ہے تو یہ طالبان نے نہیں لیا. کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ایران جو ہے بات کرے براہ راست طالبان کے ساتھ، طالبان سے نیگوشیٹ کرے اور ان سے کہے کہ جناب جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، عالمی برادری کہہ رہی ہے ہم آپ کے پڑوسی ہیں، آپ ان کو بھی لیں، ہزارہ برادری کو بھی لیں اور ان کو شامل کریں. آپ کے کیا تحفظات ہیں بطور ریاست یعنی ایران؟ ہم آپ کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے. جیسا کہ طالبان نے ایک اپنا نمونہ پیش کیا تھا محرم کے درمیان. آپ دیکھیے طالبان وہاں گئے، طالبان نے جا کے وہاں، میں مطلب طالبان کا حامی نہیں ہوں، لیکن میں غیر جانبدارانہ بات کرتا ہوں، اس میں بالکل مجھے کوئی وہ نہیں ہے. اگر کسی کو برا لگے تو افسوس کی بات ہے. طالبان وہاں گئے، وہاں جا کے محرم کے اندر جو کچھ آپ نے ان کا کردار دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے مذہبی رسومات کرے، سب کچھ کرے، محرم آرام سے گزرا. تو اسی طرح اب ایران کو بھی چاہیے تھا کہ ان سے بات کرتے کہ بھائی آپ ہمارا جو ہمارا ایک دینی سیکٹ ہے، جو ہمارے گروپ ہے ہمارا پنشیر کا یا ہزارہ گروپ برادری ہیں، ان کو آپ اس کے اندر شامل کریں اور کس طریقے سے آپ کو کیا تحفظات ہیں ہم سے بات کریں. ہم بھی بطور گارنٹر آپ کے سامنے آتے ہیں، جیسا کہ پاکستان امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے ہم بھی کرتے ہیں. لیکن ایران نے تو ایسا کیا ہی نہیں. ایران تو طالبان سے بات ہی نہیں کر رہا ہے. ایران بات کر رہا ہے ڈائریکٹ عبداللہ کے ساتھ، ایران بات کر رہا ہے امر اللہ صالح کے ساتھ. تو یہ چیز جو ہے نا مجھے بڑی اس وقت تشویش کا باعث لگ رہی ہے کہ اب ایک طرف تو ایران، دیکھیے ایران پر جب مسئلہ ہوا پابندیوں کا، سب سے پہلے پاکستان نے آواز اٹھائی. ہم بھی ہم جن تنظیموں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، ہم نے بھی ہمیشہ ایران کے حوالے سے بات کی. لیکن آج ایران کا اور ایران کے جو حوالے سے جو بھارت کا نیریٹو کو جو ایران نے جتنا اٹھایا ہے، اس سے ہمیں مجھے آئی ہیو شاک کہ بھئی یہ ایران نے کیا کیا ہے. اور دوسری جانب یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت طالبان نے ایک بات کہہ دی تھی کہ ہم اسرائیل کو ہم سب اس کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے، لیکن اسرائیل کے ساتھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اسلامی ریاست ہے، عالمی اسلام کا ایک ہے اصول، انہوں نے نہیں کیا. اس کی وجہ بھی کیا ہے میں بتا دوں. بہت سے لوگ کہیں گے کہ بھائی طالبان نے یہ بیان کیوں دیا؟ طالبان نے یہ بیان اس لیے دیا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، کئی لوگوں نے مجھے کہا بھی کہ طالبان کو اس وقت یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا یہ بات. لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں نا ان کی ایک اپنی سوچ ہوگی. لیکن طالبان نے یہ بیان اس لیے اس وقت دیا ہے کہ اس وقت موساد کے اہم رہنما، یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ گزشتہ 2 دن سے بھارت میں موجود ہیں اور بھارت کے ساتھ وہ ساز باز کر رہے ہیں. اس ساز باز کا مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ میری خبر ہے کہ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر طالبان کے اندر کسی بڑی اہم شخصیت کو، یہ میں آپ کو آج سے تقریباً 1 ہفتے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کسی بڑی شخصیت کو وہاں پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے آپ جو اسرائیلی ایجنسیز ہیں یا اسرائیل جس طریقے سے ان کی ایجنسیز کام کرتی ہیں، آپ کو پتا ہے، میں اب نام نہیں لوں گا. حالیہ دن میں ایران کی بہت بڑی شخصیت کو، ہم تو مجاہد ہی کہتے ہیں ان کو، قطع نظر ایران کا کچھ بھی کردار ہو، ان کو نشانہ بنایا اسرائیلی ایجنسیز نے بنایا تھا. تو اس قسم کی باتیں وہاں پہ چل رہی، اس لیے طالبان نے اس وقت یہ کوٹ کیا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. تو بنیادی طور پر یہ جو چیز ہے اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اس وقت پاکستان میں بڑا زبردست دباؤ آ رہا ہے. یہ جتنے اس وقت برطانیہ کے اندر ہوئے ہیں، فرانس میں ہوئے ہیں، تہران میں جتنے بھی پاکستان کے خلاف مظاہرے آرگنائز ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام مظاہروں کے اندر فرانس کی، بھارت کی جو ہے مطلب سپورٹ حاصل رہی ہے. بھارت نے ان کو فائنینس بھی کیا ہے. ہمیں انتہائی باوثوق ذرائع سے ہمیں پتہ لگا جب ہم نے ان کی کھوج کی، اور بھارت سے ہمیں پتہ لگا، یہ بات ہمیں وہاں سے اتنی پتہ لگا، بھارت نے ہمارے ذرائع ہیں. ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آرگنائز ہوئے ہیں اچانک اس کے پیچھے کون ہے، تو ہمیں بتایا گیا کہ جناب یہ اس کے پیچھے بھارت نے ان کو فائنینس کیا ہے، کیونکہ بھارت کو بڑا نقصان ہوا اور بھارت یہ سمجھتا ہے، جو میں نے آپ کو بتائی، کہ یہاں پر ان کا رہنا جو ہے ہمارے لیے بڑی پرابلم کا باعث بنے گا. اچھا، دوسری جانب یہ ہے کہ طالبان کے حوالے سے جو سعودی عرب ہے اور UAE کے بھی رابطے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کو ایران کس طریقے سے لے رہا ہے. کیونکہ آج جو ہے ایک بڑی اہم وزراء خارجہ جو ہے فارن منسٹرز کی ایک جو ہے کہ ورچوئل میٹنگ ہو رہی ہے، جس کو کہ غالباً پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن اصل میں جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے حالات جو ہے نا پاکستان کے سخت برخلاف جا رہے ہیں. تو تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان کے اندر کے لوگ ہیں، آپ دیکھیں کہ فوری طور پر جب پاکستان کے باہر حالات خراب ہوتے ہیں، ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں
کہ جب پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اندر جو ان کے جو ایجنٹ ہیں نا وہ بھی فوری طور پر متحرک ہو جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں مریم نواز کا جو ہے وکیل جو ہے غائب ہو گیا اور انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. ساتھ میں مریم نواز نے بھی ایک بیان جو ہے پھوڑ دیا کہ میں جو ہے جناب بہت بڑا پنڈورا باکس کھولنے جا رہی ہوں. اب وہ پنڈورا باکس کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ جب مریم نواز کے جو معاملات طے ہوئے تھے جن کو معاف کیا گیا تھا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، جو فوج کے ساتھ طے ہوئے تھے، کچھ معاملات نواز شریف کو چھوڑنے کے حوالے سے طے کیے تھے، اس کے حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم وہ پنڈورا باکس کھولیں گے اور اس میں ہو سکتا ہے کوئی جھوٹ وغیرہ دو چار چیزیں جیسے کہ مریم نواز کی اور مسلم لیگ نواز کی عادت ہے وہ ملا کر وہ اداروں کے خلاف کو پروپیگیٹ کریں گی ساری صورتحال کو. تو اس تمام صورتحال کو آپ کو دیکھنا ہوگا. یہ آپ کے اوپر بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے حقیقی طور پر پاکستان ایک انتہائی اندرونی اور بیرونی ایک اہم صورتحال سے گزر رہا ہے. اس میں جو ہے آپ کو پاکستان کو اور پاکستان کی قوم کو بہت زیادہ جو ہے محتاط رہنا ہوگا، اپنے کردار کو ادا کرنا ہوگا اور کسی بھی قسم کے خواہ وہ کوئی ایرانی پروپیگنڈا ہو، خواہ وہ کوئی سعودی عرب کا پروپیگنڈا ہو، کسی بھی پروپیگنڈے میں آنے کی یا کسی قسم کی اپنے صفوں کے اندر گڑبڑ پیدا کرنے کی، حالات کو خراب کرنے کی پلیز آپ کوشش نہ کیجیے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے علم میں ہے لیکن ہم کسی وجہ سے فی الحال آپ کو بتانا نہیں چاہتے یا ملک اور قوم کے حوالے سے بہتر نہیں ہے. تو یہ چیز آپ کو دیکھنا ہوگا. بہرحال اور دوسری پاکستان کے حوالے سے انشاءاللہ ویڈیو لمبی جائے گی، پھر نیکسٹ بات کروں گا. پاکستانی فوج کے اندر ترقیاں اور تبدیلیاں ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان تمام افراد کو جو کہ جی ایچ کیو میں تھے اب ان کو فیلڈ میں ڈالا گیا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلیاں اچھی ہوں گی، بہتر ہوں گی. تو آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ ضرور اپنی رائے دیجیے گا. آپ کی رائے جو ہے اور آپ کے مشورے جو ہیں، کیونکہ بہت اہم صورتحال میں نے ڈسکس کی، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ ضرور مجھے بتائیں. کیونکہ ہمارے کچھ اپنے پلیٹ فارم بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی رائے کو اور میں سے کوئی اچھا مشورہ دے تو ہم کس کو کہیں آگے بھی پہنچا سکتے ہوں. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.